ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وخاتم النبیین اور وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ 150 سے زیادہ ختم نبوت پر اللہ کے نبی کے فرمان ہیں جو احادیث مبارکہ ہیں، اور درجنوں قرآن کی آیتیں اس عقیدہ پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کے 3 بیٹے تھے، وقتاً فوقتاً تینوں فوت ہو گئے۔ لوگوں نے اس بات کو بھی اچھالا کہ اس کے تینوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، پچھلے نبی جتنے تھے ان نبیوں کی اولاد کو اللہ رب العزت نے آگے نبوت عطا کی ہے۔ پہلے اصول یہ تھا کہ جتنے پہلے نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کے بیٹوں کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی آخری رسول آئے تو ہونا تو یہی تھا نا کہ جس طرح پہلے نبیوں کے بچوں کو نبوت دی اس طرح اس نبی کے بچوں کو بھی نبوت ملتی۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی پہلے نبی سچے تھے اس لیے ان کے بیٹے بھی نبی تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، یہ نبی سچا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور عقل کے اندھو، اگر اس نبی کے بیٹے زندہ رہ جاتے تو قانون کے مطابق میں نبی ان کو بناتا، جب میں نے اپنے نبی پر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے تو پھر نبی کس طرح میں کسے بنا سکتا ہوں؟ جب یہ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، ان پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بچے چھوٹے فوت ہو گئے، ایک تو یہ تھی۔ اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کتابیں نازل ہوتی تو ان میں لوگوں نے تحریف کی، رد و بدل کیا، قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرتے، دین مکمل نہ ہوتا۔ ایک نبی آتا تو اس کے بعد جب دوسرا نبی آتا تو کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے اسی دین کو آگے لے کے چلتا۔ لیکن جب خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ قرآن کی آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو اللہ نے بھی پسند کر لیا اور اس دین کو آپ پہ مکمل کر دیا، تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ دین جب مکمل ہو چکا اب تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں نا کہ اس دین کو آ کے مکمل کرے، تو میرے نبی نے اس دین کو آ کے مکمل کر دیا۔ اور دوسرا، کتابیں جو نازل ہوتی لوگ اس میں رد و بدل کرتے،
آگے سسٹم چلتا جاتا، جب اللہ نے اپنے آخری نبی کے اوپر آخری کتاب نازل کی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے 4 دفعہ اس آیت میں اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا، کہا ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 4 دفعہ لفظ ہم کا اللہ نے اپنے لیے استعمال کر کے بتایا یہ آخری کتاب ہے جو ہم نے آخری نبی کے اوپر نازل کی ہے۔ اب نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی دین کی ضرورت ہے، دین بھی مکمل ہو چکا ہے اور نبی بھی آخری ہے، اس کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آنا۔ یہ بچوں کو عقیدہ بتانا چاہیے، نوجوانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بعض لوگوں کو نا عمل کی بڑی ہوتی ہے، بڑی ضروری بات ہے یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کو 7 ستمبر 1974 میں اس کو پاس کروایا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ملک پاکستان کے اندر۔ ہمارے علماء کا کردار تھا، ہمارے علماء کی جیتی جاگتی یہ ایک تصویر، ایک ثبوت تھا ختم نبوت کا۔ علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین ہے، بنیادی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے مسلمان کا۔ دیکھیں، قبر کے اندر ہم عقیدے کی بات نہیں نہ کرتے، ہم کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عمل کرو، عمل ضروری ہے، ضروری ہے، اس سے تو یہ نہیں کہہ رہے ضروری نہیں ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، سب نے لوگوں نے سنا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے، تیرا رب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، او ما کنتا تقول فی حق ھذا رجل، اللہ کے نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ یہ تینوں سوالوں کا لین دین عقیدے کے ساتھ ہے۔ قبر کے اندر پہلی رات میں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے روزہ رکھا تھا، تو نے نماز پڑھی تھی، وہ بعد کی بات ہے۔ قبر کے بعد جو سوال ہونا ہے سب سے پہلے نماز کا ہونا ہے۔ قبر کے اندر سب سے پہلے تمہارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رب کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرا دین کون سا تھا، اور تم اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ اتنی اہمیت دی ہے عقیدے کو۔ اور پھر دوستو، کچھ صحابہ کرام بڑی ارلی سٹیج پہ، انیشیل سٹیج پہ وفات پا گئے، ابھی پنجگانہ نماز کا حکم نازل نہیں ہوا۔ اور کچھ ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا ابھی کلمہ پڑھا، جنگ کا اعلان ہوا، ایک کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا ہے، جنگ کا اعلان ہوا ہے، جنگ میں گئے ہیں، جاتے ہی شہید ہو گئے ہیں، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دی ہے، کلمہ جسٹ پڑھا ہے اور جنگ میں جا کے جاتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا تعلق صرف اللہ کے نبی کے ساتھ وابستگی تھا اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، صرف نبی کو مانا ہے نا، اللہ کے رسول کو ماننے کی وجہ سے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور کچھ صحابہ کرام
زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا، روزے کا حکم نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بعد میں جو ہم لوگ ہیں جتنے مرضی روزے رکھ لیں، زکوٰۃ بھی دے لیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، وہ صحابہ جنہوں نے نہ روزے رکھے نہ نماز پڑھی، ابھی حکم ہی نہیں تھا، اس دنیا سے انتقال کر گئے، کیا آج عبادت بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے ان صحابہ کرام سے ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم عبادت کرنے کے باوجود وہ مقام نہیں پا سکتے جو ان لوگوں نے مقام پایا اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مصنع کائنات اور مصنع اسلام انہیں کہتے ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو پنجگانہ نماز کا حکم نہیں تھا، حج بھی جو معروف معنوں میں نازل ہوا حکم وہ بعد میں ہوا۔ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتی تھی لیکن زکوٰۃ کا بھی حکم نہیں تھا، بڑا مال خرچ کیا خدیجہ الکبریٰ نے۔ تو کیا بعد میں جو عورتیں آئیں بے شک اسی دور میں آئیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، صدقے بھی دیے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، خدیجہ الکبریٰ جو جتنا مقام انہوں نے پایا ہے وہ عورتیں پا سکتی ہیں؟ ہو نہیں سکتا وہ پا سکتی ہیں، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اللہ کے نبی سے وابستگی اختیار کر لیا، عقیدہ پختہ تھا، حضور کو مان لینا ہی دین کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، انہیں مانا انہیں جانا، ہے جی، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اللہ اکبر، للہ الحمد، ہم دنیا سے مسلمان گئے۔ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ حضور کو مان لینا، انہیں جان لینا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کیا چاہیے؟ حضور پہ ایمان کی پختگی ہو جائے۔ تو ختم نبوت ایمان کا حصہ اور ضروریات دین میں سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے آپ کے دور میں کہا، جی ایک بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا، میں نبی ہوں۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے نبوت کی دلیل لینے والا بھی دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دلیل وہی لیتے ہیں نا اسے تھوڑا سا یقین ہو۔ آپ نے فرمایا جب قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جو نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور آگے سے علم کے بلبوتے پر اس سے دلیل لینے والا بھی دارا اسلام سے نکل جائے گا۔ دلیل ہی کوئی نہیں، ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ختم نبوت کے تاجدار جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر تو دوسری رائے کوئی نہیں ہو سکتی نا، پھر تو رائے ہی ختم ہو گئی نا، دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کا اس پر یقین اور ایمان ہے کہ ختم نبوت کے تاجدار سارے نام لیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد نہیں قیامت تک نبی آئے گا۔ ہاں، دین کو پھیلانے کا کام، کیونکہ نبی تو آنا نہیں ہے، دین کو پھیلانے کا کام اللہ نے اس نبی کی امت کے نیک بندوں کے جو ہے حوالے کر دیا ہے، اولیاء اللہ کے حوالے ہے، وہ دین قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے ختم نبوت کے اوپر جن لوگوں نے پہرا دیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کو خط لکھا، خط لکھ کے اس میں لکھتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ آپ کی حیات تک آپ نبی، آپ کے مرنے کے بعد میں نبی، یا پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، میرے ساتھ آپ معاہدہ کریں۔
حضور نے جب ہاتھ بڑھا تو آپ نے جواب میں یہ لکھا میں تو اللہ کا نبی ہوں پر تو جھوٹا ہے، پر تو جھوٹا ہے، جوابی خط لکھا۔ اور صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور فرمایا کون ہے جو یہ خط اس کے پاس لے کے جائے گا؟ ایک پتلے سے دبلے سے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 بچے تھے ان کے، تو کام پتہ کیا تھا؟ مدینے کی گلیوں میں سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے اس میں کھجوریں مدینے کی گلیوں میں بیچا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، منہ میں کھجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایا کون ہاتھ لے کے جائے گا؟ تو جھوٹا ہے۔ کھاتے کھاتے فوراً کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ جو کھجوریں کھا رہے تھے منہ سے گر جاتی ہیں، صحابی کہتے ہیں یار پہلے کھجور تو کھا لو پھر بات کرنا۔ کہتے ہیں میرے نبی نے حکم دیا، میں کہتا ہوں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ فوراً کہا آقا میں لے کے جاتا ہوں ہاتھ۔ جب لے کے گیا نا صحابی، حضور نے نیزہ دیا، نیزے کو اس کے دربار میں گاڑا زور سے، کہا کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے میرا چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ تجھے میرا چہرہ دیکھ کے نہیں پتا لگا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کے نبی کا نوکر ہوں؟ کہا کیوں آئے ہو؟ فرمایا خط لے کے آیا ہوں۔ اس وقت یہ تھا کہ بادشاہ دوسرے سے خط جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، ایک کو بولا کہ خط پڑھو، جب اس نے اس کے ساری فوج تھی، اس کے جرنیل تھے، افسران تھے، اس نے ایک اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی مسلمہ کذاب نے، تو جب اونچی آواز سے خط پڑھا گیا تو لکھا تھا اس میں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو اسے غصہ آ گیا کہ اگر میں خود ہی پڑھ لیتا تو بات ٹھیک تھی، سارے مجمع نے سنا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ نبی جو تیرا ہے اس کی تو رائے یہ ہے، اس سے تو بعد میں بات ہوگی، ہاتھ تو لے کے آیا، تیری رائے کیا ہے میرے بارے میں، تو بتا۔ حبیب بن زید مسکرا کے بولے وہ پاگل، تجھے یہ نہیں پتا کہ جو ہمارے نبی کی رائے ہوتی ہے وہی ہماری رائے ہوتی ہے، مطلب میری بھی رائے یہی ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ کہتا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پیچھے دیکھ، وہ نیزے، وہ تلواریں، وہ نیزے لے کے میری فوج کھڑی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ میرے دربار میں میرے منہ پہ کہہ رہا ہے جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا بات سنو، جب میں گھر سے نکلا تھا تو 12 بچے چھوڑ کے آیا ہوں، ان میں سے کوئی دودھ پیتے تھے، کوئی چلنے کے قابل نہ تھے۔ جب میں نے جس چیز کی پرواہ ہوتی ہے، جب 12 بچوں کی پرواہ نہیں کی تو پھر اپنی جان کی پرواہ کیوں کروں؟ کیوں کروں پرواہ؟ میں ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ پرواہ نہیں کرتے، جو کرنا ہے کر لیا۔ ایک بازو کاٹا، فوارہ خون کا نکلا، دوسرا کاٹا، جب 2 بازو کٹ گئی تو کہا کہ ابھی بھی تجھے موقع دیتا ہوں، جان بچا لے۔ کہا کہ یہ جان اللہ کے نبی کے شان پہ، حضور کے قدموں پہ قربان ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ختم نبوت کا جو ہے میں پہلا دوں گا۔ ادھر جب اس نے حضرت حبیب بن زید کی گردن کاٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے مصلی پہ رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کے لیے حضور نے انعام دیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کو شہید کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔
یہ انعام ملا تھا۔ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے 7 سپتمبر کو 1974 کو یہ قانون پاس ہوا تھا۔ اسی نسبت سے میں نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کچھ باتیں کر لوں۔ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ختم نبوت کے تاجدار بولیے سارے حضرت محمد مصطفیٰ